بقرہ آیت نمبر 262 جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں. یہ معاملات ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں دے دیں نا، کسی نیک مشن میں دے دیں، ٹھیک ہے، جو کسی نیک کام میں دے دیں، ٹھیک ہے، تو پیچھے احسان جتلاتے ہیں، اور احسان بھی جتلانے اور ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف دیجئے، آپ کسی بھی معاملے میں آپ کو پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے، اذیت دیتے ہیں. تو یہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کا اگر اپوزٹ دیکھا جائے تو یعنی جو لوگ احسان جتلاتے ہیں اور جو اذیت دیتے ہیں ان کا سب کچھ بیڑا غرق گیا، خرچ بھی کیا، لگایا بھی اور ضائع چلا گیا. بالکل. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے احسان بھی جتلایا. اور ایسا ہوتا ہے، یا اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ پاک کبھی نہ فرماتا. بالکل. جو لگاتے نا وہ بعد میں گنواتے بھی ہیں اور پھر بڑا ماشاءاللہ عزت افزائی ہمیں تو زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 274 ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. تو یہ تھی صدقہ اور خیرات، یہ جو ہے غم اور حزن سے نجات کا باعث ہے. تو صدقہ و خیرات ہمیں غم اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے. ویسے تقریری بات، ویسے کسی کو ویسے ہی جو موٹیویٹ کرنے کے لیے بات نہیں ہے. یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے، یہ اللہ پاک کا امر ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ پاک اس کو زیادہ دے گا.